السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آج ہم نے جو پہلا سوال لیا ہے، یہ سوال ہے قاری محمد ارشد صاحب کی طرف سے۔ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور حالت یہ ہو کہ عورت حاملہ ہو یعنی گربھوتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی عدت بچے کی پیدائش ہوتے ہی پوری ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے حتی یضعن حملہن۔ تو بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ انتقال کے جتنے دن کے بعد بچے کی پیدائش ہو، بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس میں دنوں کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اب وہ بچہ چاہے 2 دن کے بعد پیدا ہو یا 8 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، کبھی بھی پیدا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی دن متعین نہیں ہے۔ بس اس میں صرف یہی ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور وہ عورت عدت میں نہ بیٹھے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور وہ عورت عدت میں نہ بیٹھے تو ایسی صورت میں وہ عورت بہت سخت گنہگار ہوگی۔ عورت کو طلاق ملتے ہی اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عدت میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر بیٹھے گی تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں بیٹھے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے، جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے یا کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عدت میں ضرور بیٹھے اور اپنی عدت پوری کرے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد فہیم عباسی کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ، ہندو کے ساتھ یا کسی بھی غیر دھرم والے کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ غیر مسلم چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی چیز اس وقت میں کھا پی لی ہو، ناپاک چیز جیسے شراب یا خنزیر وغیرہ اس نے کھا لیا ہو اور اس نے فوراً کسی برتن میں کھا لیا، کسی چیز کو جھوٹا کر دیا، تو ایسی صورت میں تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اور اگر اس نے اس طرح کی چیز استعمال نہ کی ہو تو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ غیر مسلم کے استعمال شدہ برتنوں میں بھی کھانا جائز ہے، وہ بھی پاک ہیں، وہ ناپاک نہیں ہیں۔ تو غیر مسلم چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور اس کے جس پلیٹ میں یا جس برتن میں اس نے کھایا ہے تو اس کے استعمال شدہ برتنوں کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی پاک ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی ناپاک چیز کھانے کے فوراً بعد کسی چیز کو استعمال کیا، کسی برتن کو استعمال کیا یا پانی وغیرہ پی لیا تو ایسی صورت میں تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر غیر مسلموں سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے عام لوگوں کی طرح ہی پیش آنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المصور شاملی کی طرف سے۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف کے لیے فارم ڈالا ہوا ہے جس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا دور حدیث شریف کا جو نتیجہ ہے وہ شاید میرے خیال سے نکل چکا ہے، وہ میری ابھی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا اور میں نے اس میں آپ کا نام بھی تلاش کیا، لیکن آپ کا نام اس میں مجھے نہیں مل سکا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہو جائے، یہ میری آپ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے۔ دوسری بات، آپ نے جو خواب کا ذکر کیا ہے تو یہ جو خواب آپ نے ذکر کیا ہے یہ آپ کا خیال ہے جو آپ کے دل و دماغ پر سوار ہے، اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ آپ کو جو خواب دکھا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے لائبہ گجرات کی طرف سے۔ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے اور لال مہندی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب تفصیلی طور پر ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ چینل پر لکھیں، آپ یوٹیوب پر لکھیں
بال کالے کرنا مفتی خالد قاسمی، ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اس کے اندر تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نسیم انصاری بگھا بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم بہار کے رہنے والے ہیں، ہمارے نام سے بہار میں قربانی ہوگی تو کیا قربانی کی جگہ پر ہمارا موجود ہونا ضروری ہے؟ یعنی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو کیا قربانی کی جگہ پر اس کا موجود رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس جگہ پر آپ کا موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ملک میں ہے اور اس کے نام سے قربانی دوسری جگہ پر ہو رہی ہے، تو عام طور سے اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ قربانی کی جگہ پر موجود ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی قربانی اپنے نام سے کرا سکتے ہیں اور آپ وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال آپ کے نام سے قربانی مکمل ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، جیسے مثلا 6 مہینے پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے آئے تھے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، مگر ان پیسوں پر سال نہیں گزرا، تو کیا اسی صورت میں ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ جس طرح سے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح سے مال پر سال گزرنا قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عید الاضحیٰ سے 1-2 دن پہلے بھی اتنا مال آ جائے کہ جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جس مال کی موجودگی میں انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، مال پر سال گزرے بغیر بھی انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جیسے میری ماں صاحب نصاب ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا ہے اور یہ بتاتی بھی نہیں ہے، میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر قربانی واجب ہے، تو میں اپنی ماں کی طرف سے بھی کر دوں اور اپنی طرف سے بھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ پر قربانی واجب ہے اور آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ آپ اپنی والدہ سے اس کی اجازت لیں۔ اجازت لینا شرط ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو اس سے اجازت لینا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر اجازت نہیں لی تو قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو اور ہم واجب نہ ہونے کے باوجود کسی کی طرف سے قربانی کریں تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر قربانی کسی پر واجب ہو اور پھر ہم اس کی طرف سے قربانی کریں تو اس میں اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ان بھائی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں انگریزی اور دیسی کافی دوائی کھا چکا ہوں لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بتائیے جو میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، گیس اور تیزاب اور جلن کا علاج، اس کے اندر بہت اچھی طرح سے بتلایا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اندر بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اس کے اندر علاج بتلایا گیا ہے، آپ اس کے اعتبار سے اپنا علاج کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اگلا کمنٹ محمد ارشاد گودھرا گجرات سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں نے کلونجی اور شہد ایک جگہ ملا کر رکھا ہوا ہے، تو اگر میں اس کو روزانہ صبح کو استعمال کروں تو کیسا ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریں، کوئی اس میں نقصان والی بات نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ قاری مشاہد الاسلام پلک ہوا، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حقر سے ایک صاحب تجارت نے کہا کہ مثلاً میرا گاڑی کا کام ہے اور میرا بجٹ 10 لاکھ روپے کا ہے، اب تم 2 لاکھ یا اس سے زائد رقم کاروبار میں لگاؤ گے تو تمہیں اتنے روپے ماہانہ کی رقم دوں گا، باقی نفع نقصان میرا ہوگا، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کی جائز صورت کیا ہوگی بتا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ بندہ محمد رضوان پلکھوا، ضلع ہاپوڑ، یوپی۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک رقم فکس کر دی ہے، متعین کر دی ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنے روپے دیے جائیں گے اور جو بھی نقصان ہوگا اس کا میں مالک ہوں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس طرح سے کاروبار نہیں ہوتا ہے، یہ کاروبار کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس میں صحیح طریقہ یہی ہے، اس میں سود ہونے کا، بیاج کا خطرہ ہے۔ اس کی سب سے اچھی صورت، اچھی شکل یہی ہے کہ آپ نفع نقصان کے دونوں ہی مالک ہوں، یعنی بیٹھ کر یہ بات طے کی جائے کہ جو بھی نفع ہوگا یا جو بھی نقصان ہوگا اس میں ہم دونوں برابر کے شریک رہیں گے۔ اگر گھاٹا ہوگا تو دونوں ہی برداشت کریں گے، اور اگر نفع ہوگا
ہوگا تو اس کو بھی دونوں ہی جس کا جتنا پیسہ لگا ہوا اس کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد صادق گجرات کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لائبہ، آسمہ، یاسمین، ماہی، ان کا معنی بتا دیجئے مفتی صاحب۔ آپ نے جو معنی نام ذکر کیے ہیں تو ان کا معنی یہ ہے لائبہ، اس کا معنی ہے جنت میں سب سے خوبصورت عورت یا لڑکی۔ اسی طرح دوسرا معلوم کیا یاسمین، اس کے معنی ہے خوشبو، اور دوسرا معنی ہے چمیلی کا پھول۔ تیسرا آپ نے معلوم کیا آسمہ، اس کے معنی ہے بلند و بالا، عالی شان، اونچا۔ تیسرا آپ نے معلوم کیا ماہی، تو ماہی کے معنی مچھلی کے آتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ مترادف اور دقیانوسی کا کیا معنی ہے؟ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسے ہوں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں، کسی بھی فقرے میں، کسی بھی الفاظ میں کہیں بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کیا جائے مگر مطلب سب کا ایک ہی رہتا ہے تو ایسے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ انہوں نے معلوم کیا کہ دقیانوس کسے کہتے ہیں، تو دقیانوس عام فہم زبان میں پرانی اور قدیم سوچ کے انسان کو کہا جاتا ہے۔ دقیانوس نے ایک پرانے اور متروک مذہب کو دوبارہ لاگو کرنا چاہا تھا، اس لیے اس کا نام ایک محاورہ اور پہچان بن گیا، اور ایسے لوگوں کے لیے پہچان بن گیا جو پرانی اور کافی جاہلانہ سوچ اور رسموں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور ان کے حامی اور مددگار ہوتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد افضل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، علاج کرا کر تھک چکا ہوں، آپ ہی کوئی علاج بتا دیجئے۔ اس کے لیے بہت بہترین علاج ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس پر لکھیں اولاد کا وظیفہ مفتی خالد قاسمی، انشاءاللہ تعالی ویڈیو سامنے آ جائے گی، اس کے اندر بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں، اس میں دیکھیں جس طرح سے اس کے اندر علاج بتلایا گیا ہے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد طالب ناہل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ناہل کب تشریف لا رہے ہو؟ آپ کا انتظار ہے، وقت ملتے ہی ضرور آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، جیسے ہی وقت ملے گا میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تو کچھ زبردست نسخہ مردانہ طاقت کے لیے بتا دو، یہ انہوں نے معلوم کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد نسخہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا جس کے اندر مردانہ طاقت کا بہت آسان اور بہترین علاج انشاءاللہ تعالی بتلایا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد انس ویٹ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا گڈے بسکٹ اور تھمس اپ بوتل پینا حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، گڈے بسکٹ کھانا اور تھمس اپ بوتل پینا، کولڈ ڈرنک پینا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، پی سکتے ہیں، لیکن ہاں بہت سی مرتبہ اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والی جو اسلام دشمن کمپنیاں ہیں ان کو سبق سکھانا مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز بذات خود حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا اسرار صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جمعہ مبارک کی دوسری اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت مؤذن کا دائیں بائیں گردن گھمانا کیسا ہے؟ فقہ و فتاوی کی مستند کتابوں سے مدلل تحریر فرمائیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان چاہے پانچوں وقت کی ہو یا جمعہ کی اذان ہو، تمام ہی اذانوں میں اور اسی طرح جمعہ کی اذان ثانی میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر گردن گھمانا مؤذن کے لیے یہ مسنون ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں باب الاذان کے تحت اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، ان کے متعلق ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کثیر مال ملنے کی آئندہ زمانے میں نشانی ہے، یعنی آنے والے زمانے میں خواب دیکھنے والے کو کثیر مال حاصل ہوگا، زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے لائبہ پٹنہ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ میں پٹنہ سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہوں؟ میرے خالوں کی آمدنی کم ہے، ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے جو خالو ہیں
تو خالو کو اور خالہ کو یا ان کی بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب اور دوسرا ہمدردی اور محبت کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو بہرحال آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا اور اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے نور عالم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت 8 یا 9 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے کہ نہیں اور کیوں؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 8 یا 9 سال کا جو بچہ ہے وہ بچہ اذان پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو۔ تو نابالغ سمجھدار بچہ اذان پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اذان میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ نابالغ سمجھدار بچہ اذان پڑھ سکتا ہے، اس کی اذان مانی جائے گی۔ اگلا کمنٹ محمد نعمان ضیاء ہریدواری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے عورت سے نکاح کر کے مرد کا ایمان مکمل ہوتا ہے، تو کیا ایسے ہی مرد سے نکاح کر کے عورت کا بھی ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس طرح مرد کا بغیر نکاح کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی بغیر نکاح کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ دونوں ہی لوگوں کے لیے ہے، دونوں ہی قسم کے لیے ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، کیونکہ دونوں کا ہی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ملوث ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب تک نکاح نہ کر لیں ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ کنوارے انسان کا گناہ میں پڑنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، زنا میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے شادی شدہ کے مقابلے، اس لیے یہ حکم جو ہے دونوں کے لیے ہی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا لقمان کاشفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا مغرب میں بھی قصر ہوگا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا مغرب میں بھی قصر ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب میں قصر نہیں ہوتا ہے، مغرب میں جو نمازیں وہ قصر نہیں ہوتی ہیں، یعنی مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ آدمی اگر سفر میں ہو تو مغرب کی نماز 3 رکعت ہی پڑھنی پڑیں گی، لیکن ہاں ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان میں قصر ہوگی، لیکن مغرب میں کوئی قصر نہیں ہوگی۔ اگلا کمنٹ صوفی عبدالجبار نقشبندی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بزرگ یا پیر ہو تو اس کے صدقے میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام، بزرگان دین، شہداء کرام اور دوسرے جو نیک اور اکابر بزرگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خدا کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، دعا کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ اپنے اولیاء کے طفیل یا فلاں نیک بندے کے طفیل میری فلاں ضرورت کو پورا فرما یا میری فلاں دعا کو قبول فرما، تو اس طرح سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے اس بزرگ یا ولی کی قبر پر حاضر ہونا، اس کے مزار پر جا کر دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر رہ کر بھی اللہ والے کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ گھر رہ کر بھی کسی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے اس کی قبر پر یا اس کے مزار پر حاضری ضروری نہیں ہے، یہ کام دور سے بھی گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وسیلے سے دعا مانگنے کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، وسیلے سے دعا مانگنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ سیدہ مبشر علی کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والی کا طاقتور دشمن سے واسطہ پڑھنے کی نشانی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ محمد امتیاز کی طرف سے، کہہ رہے بے شک مولانا مدنی نے بالکل صحیح فرمایا۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے، حضرت والا نے بالکل صحیح فرمایا۔ اگلا کمنٹ ٹی کے ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمبر دے دیجئے پلیز۔ میرا جو نمبر ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس پر کال نہ کریں۔ ویسے اس نمبر پر تقریباً 6-7 مہینے سے بلکہ اور زیادہ لمبے زمانے سے میں نے جان بوجھ کر ریچارج اس لیے نہیں کرایا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونے سے بھی بچ گیا ہوں، اس لیے میں نے اس نمبر کو اٹھانا بند کر دیا اور میں نے اس میں ریچارج بھی نہیں کرایا ہے تاکہ لوگ پریشان نہ کریں۔ اس لیے اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر اپنا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی بات ہے، آپ اس کو میسیج کر سکتے ہیں، اس پر واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ صادق آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ لائبہ کے اور آسیہ کے معنی کیا ہیں مفتی صاحب، پلیز ضرور بتائیے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ہماری فیملی کے لیے بھی دعا کریں، شکریہ۔
جی بالکل، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو اور آپ کے جتنے بھی متعلقین ہیں، دوست و احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے یہ دو نام کے معنی معلوم کیے ہیں، لائبہ اور دوسرا ہے آسیہ۔ تو یہ جو لفظ آپ نے لائبہ معلوم کیا ہے، یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، لائبہ اور لاعبہ، یعنی حمزہ سے بھی اور عین سے بھی، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ لائبہ حمزہ کے ساتھ اس کے معنی ہیں پیاسی لڑکی، پیاسی عورت، اور اس کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ پیاسی لڑکی یا وہ پیاسی عورت جو پانی کے ارد گرد گھومتی ہو، جو پانی کے چاروں طرف گھومتی ہو لیکن وہ پانی تک نہ پہنچ سکے، یہ لائبہ کے معنی ہے۔ جبکہ لاعبہ کے معنی عین سے لائبہ، اس کے معنی ہے کھیل کود کرنے والی عورت یا کھیل کود کرنے والی لڑکی، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی سا بھی نام رکھنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نام آپ نے ذکر کیا ہے کہ آسیہ کے کیا معنی ہے، تو آسیہ کے معنی ہے مضبوط ستون، مضبوط عمارت۔ آسیہ فرعون کی مومن بیوی کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دی گئی تھی۔ آسیہ نام رکھنا درست ہے، جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلا کمنٹ ہے گلشن سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب مارکیٹ میں جو پرفیوم آتے ہیں ان سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، تفصیل سے بتائیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ الکوہل ملا ہوا پرفیوم لگانا یہ بہتر نہیں ہے، خاص کر جب کہ اس کپڑے میں نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنا اس کپڑے میں مقصد ہو تو پھر نہیں لگانی چاہیے۔ مارکیٹ میں بغیر الکوہل ملا ہوا بھی پرفیوم ملتا ہے، آپ اس کو لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی بات ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو الکوہل ملتے ہیں، جو مارکیٹ میں پرفیوم ملتے ہیں، اس میں جو الکوہل ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک قسم کے الکوہل ملے ہوئے پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے، جبکہ دوسرے قسم کے الکوہل ملے ہوئے پرفیوم لگانا جائز ہے۔ تو یہ جو دو قسم ہیں آپ ان کو سمجھ لیجئے، آپ کو پورا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اگر انگور، کھجور، چھوارے اور کشمش سے بنا ہوا الکوہل پرفیوم میں ملا ہوا ہو تو اس پرفیوم کو لگانا یا اس کو لگا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بنے ہوئے الکوہل یہ ناجائز ہیں۔ ان کو کپڑے پر لگائیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، ایسی صورت میں ان کپڑوں سے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرے قسم کے جو الکوہل ہیں وہ گیہوں، گنا، شکرقند اور آلو وغیرہ اور لوکی وغیرہ سے تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے الکوہل، یعنی جو میں نے بعد میں بتلائے گیہوں، گنا، شکرقند، آلو اور لوکی وغیرہ، یعنی سبزیوں سے بنے ہوئے الکوہل جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی سا بھی الکوہل پرفیوم میں ملا ہوا ہو تو ایسے پرفیوم لگانا جائز ہے، ان کو لگانے کی گنجائش ہے۔ اور آج کل عموماً مارکیٹ کے اندر جو الکوہل ملتے ہیں، جو مارکیٹ کے اندر جو پرفیوم ملتے ہیں وہ دوسری قسم کے، یعنی سبزی وغیرہ کے بنے ہوئے الکوہل ملے ہوئے پرفیوم ملتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے الکوہل کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں، وہ کیمیکل سے بنے ہوئے الکوہل اگر کسی پرفیوم میں ملے ہوئے ہوں تو ایسے پرفیوم کو لگانا بھی جائز ہے۔ تو ناجائز جس پرفیوم کو لگانا ہے، جس پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا منع ہے، وہ پرفیوم وہ ہے کہ جو کشمش، چھوارا، انگور یا اس کے علاوہ کھجور سے بنا ہو۔ اس طرح کے پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے جن میں ان چیزوں سے بنا ہوا الکوہل ملا ہوا ہو۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ویسے عام طور سے مارکیٹ کے اندر جو پرفیوم ملتے ہیں تو وہ سبزی وغیرہ سے بنے ہوئے الکوہل ملے ہوئے پرفیوم ملتے ہیں، جو کہ لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ پرفیوم لگانے سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک اچھے عطر ملتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محسن انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے عبد القادر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، نائس ویڈیو، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے صاحب عالم سعید کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں اور اس پر دلائل کیا ہیں؟ جلسہ استراحت کا مطلب یہ ہے کہ جس رکعت کے بعد تشہد نہ ہو تو اس رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لینا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جیسے پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لینا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ نہ کرنا مستحب ہے، جلسہ استراحت نہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی جلسہ استراحت کر لے، یعنی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، تو اس کے لیے گنجائش ہے، مجبوری میں گنجائش ہے۔
बगैर मजबूरी के न करना मुस्तहब है। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि सलाम और दुआ के बाद इन्होंने सवाल किया है कि शादी के वलीमे में कम से कम कितने अफराद को खाना खिलाने से वलीमा अदा हो जाता है। ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब ये है कि शरीयत मुतहरा के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर वलीमे में आदमियों का फ़िक्स करना, आदमी फ़िक्स नहीं है। कितने भी आदमी आप अपनी मर्ज़ी के एतबार से, अपनी गुंजाइश के एतबार से कर सकते हैं। वलीमे में लोगों की मिक़दार शरीयत की तरफ से कोई मुतअय्यन नहीं है। वलीमा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करना चाहिए। अलबत्ता इतने लोग बुलाने चाहिए कि जिनको इंसान सहूलत के साथ, आसानी के साथ खिला सकता हो। लेकिन कर्ज़ लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर बरतरी जताने के लिए और दूसरों पर रौब बिठाने के लिए, कर्ज़ लेकर शोहरत के लिए, रियाकारी के लिए वलीमा करना ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इससे बचना चाहिए। अगला कमेंट दारुल उलूम रशीदिया देवबंद की तरफ से कह रहे माशाअल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है आयशा मंसूरी की तरफ से, कह रहे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहन कह रही है कि अगर पड़ा हुआ पानी नीचे गिर जाए तो उसका क्या करना चाहिए। और एक बात और पूछनी है, सब लोग कहते हैं कि काली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। ये आपने सवाल किए हैं, 2 सवाल हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर ये जो पानी है, पड़ा हुआ पानी है, अव्वलन तो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अगर गिर जाए तो उसको कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए, उसकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए, उसका एहतराम करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो आपने किया कि काली कोल्ड ड्रिंक पीना, तो काली कोल्ड ड्रिंक पीना शरई एतबार से मना नहीं है, शरई एतबार से जायज़ है। लेकिन अगर डॉक्टर हज़रात या हकीम हुकामा इसको मना करें तो इंसान की यानी सेहत के एतबार से अगर नुकसानदेह है, बल्कि सेहत के एतबार से वो गलत है, तो अगर इसलिए उसको मना किया जाए तो वो अलग चीज़ है। लेकिन शरीयत के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई इस तरह की हराम चीज़ हो जिसकी वजह से उसका पीना हराम हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगला कमेंट सैयद अनवर ऑफिशियल की तरफ से, कह रहे हैं माशाअल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट नसीम खान की तरफ से, कह रहे गैस तेज़ाब का इलाज दवा बता दो। उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लें जो अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल पर अपलोड हुई है, और इससे पहले भी हमारी एक वीडियो तकरीबन 1 साल पहले अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। अगला कमेंट इमरान चौधरी की तरफ से, कह रहे हैं वेरी गुड हज़रत, गैर मुक़ल्लिद के साथ साथ हिंद में मुसलमानों को ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होने का भी सुझाव दो। हर उलमा को छोटा हो या बड़ा इस तरफ अपनी पूरी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए, वरना नस्लों को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना होगा। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, ये हाल हो जाएगा आने वाली नस्लों का। आपका मशवरा बहुत अच्छा है, मगर उलमा इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उलमा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तमाम ही उलमा अपने अपने तौर पर इस तरफ ध्यान दिए हुए हैं। अगला कमेंट शहरीन की तरफ से, बहन कह रही है कि जो बकरी प्रेगनेंट ना हो रही हो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं, थोड़ा तफसील से बता दें। इस सवाल का जवाब ये कि अगर किसी जानवर के बच्चे ना हो रहे हों तो बच्चे ना होना ये ऐब नहीं है, कुर्बानी के लिए ये ऐब नहीं है। इसलिए ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है जिसके बच्चे ना होते हों। बांझ होना, जानवर का बांझ होना कुर्बानी के लिए माने नहीं है, कुर्बानी के लिए ऐब नहीं है। बल्कि बहुत सी मरतबा जिस जानवर के बच्चे नहीं होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटा, ताज़ा और फरबा होता है, और उसका गोश्त आम जानवरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। अगला कमेंट साद खान की तरफ से, इन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब मैंने तसल्ली से पढ़ लिया है। इस ख्वाब की ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को हलाल माल हासिल होने की निशानी है। अगला कमेंट जी अली की तरफ से, इन्होंने काफ़ी लंबा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब को मैंने तसल्ली से पढ़ लिया। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी गरीब औरत की करीब मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है मुर्शिद अंसारी की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये बतलाइए कि पाकी को निस्फ ईमान क्यों कहा गया है। पाकी को निस्फ ईमान क्यों कहा गया है, ये जो आपने सवाल किया इसका जवाब ये है कि पाक रहने के बाद इंसान बहुत सारे नेक अमाल करता है, और इसी तरह पाकी आधा ईमान इस वजह से भी है कि पाक रहने के बाद इंसान के जहन में, इंसान के फ़िक्र में और तमाम चीज़ों में अच्छे काम करने का जज्बा पैदा होता है। और जो आदमी पाक नहीं रहता, साफ़ नहीं रहता, तो उसके अमाल भी पाक साफ़ नहीं रहते हैं, उसके काम भी गंदे होते हैं। और आम तौर से देखने में यह आया है कि जो आदमी साफ़ सुथरा रहता है तो ज़ाहिरी एतबार से वो साफ़ सुथरे काम करता है, और जो आदमी गंदा होता है, साफ़ नहीं रहता है, तो वह आम लोगों में भी गंदे काम करता है, आम तौर पर गंदे काम करता है। उसके जहन व फ़िक्र में गंदगी हर वक्त सवार रहती है। तो बहुत सारे काम जो ईमान के लिए माने हैं, ईमान जिन चीज़ों से चला जाता है, साफ़ सुथरा इंसान, अच्छा इंसान उन कामों को करने से बचता है, जबकि गलत आदमी, गंदा इंसान नहीं बचता है। पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अगला कमेंट साहिब आलम सईद की तरफ से, ये आखिरी सवाल है। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब ये बतलाइए कि पिसी हुई सौंफ को दूध में मिलाकर पीना कैसा है।
पिसी हुई सौंफ को दूध में मिलाकर पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। पिसी हुई सौंफ को दूध में मिलाकर पीना इंसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे बदन के अंदर चुस्ती भी पैदा होती है और बदन के अंदर इससे निखार भी पैदा होता है, और जो इंसान की जिल्द है, जो इंसान का चेहरा वगैरह, इन तमाम चीज़ों में खूबसूरती और निखार पैदा होता है, और भी इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के इस हफ्ते आए हुए सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है कि इसमें आपके सवालों के जवाब आ गए होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब इसमें नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आइंदा हफ्ते आपके सवालों के जवाब इसमें दे दिए जाएं, आपके सवाल शामिल कर लिए जाएं। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।